اور پھر سنبھل میں کل ایک ویڈیو میں بھی دیکھا، ایک ڈی ایس پی صاحب ہیں، مسلمانوں کو بٹھاتے ہیں، مسلمانوں کو بٹھا کر بولتے ہیں کیا ضرورت ہے تم لوگوں کو، ایران پہ تم لوگ کیوں احتجاج کر رہے، ایران اسرائیل امریکہ کی جنگ ہو رہی، تم کو کیا کرنا ہے، تم احتجاج کریں گے تو ہم تم کو سزا دے دیں گے، تم لوگ روڈ پہ کیوں آ کے نماز پڑھتے، برداشت نہیں کیا جائے گا، جیل کو بھیجایا جائے گا، اور اگر تم کو زیادہ تکلیف ہو رہی تو انڈیا سے ایران چلے جاؤ۔ میں اس ڈی ایس پی صاحب کو بولوں گا یہ ملک آپ کے باپ کا نہیں ہے، ہندوستان کا آئین ہے، فریڈم آف ایکسپریشن آرٹیکل 19 فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور سنو ڈی ایس پی تم بنیامین نیتنیاہو کی زبان میں بات کر رہے ہو، اگر کل کوئی اسرائیل کی تائید میں احتجاج نکالا جائے گا تو تم تو جے جے کے نعرے لگاؤ گے نا۔ میں آئین کا حوالہ دے رہا ہوں، آئین میں شیڈول 7 ہے، شیڈول 7 کیا بولتا کہ پارلیمنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ فارن پالیسی بنائے نیشنل سیکورٹی اور ڈیفنس کے اوپر۔ پارلیمنٹ کیوں ہے پھر، اور ہمارا اختیار ہے، اگر ہم مودی سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نتنیاہو سے ملنے کیوں گئے ایران پر 2 دن حملہ ہونے سے پہلے، آپ کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ مودی کیوں گئے تھے؟ کیونکہ نتنیاہو جو جہنم کا کتا ہے، جس نے 70,000 فلسطینیوں کا جینوسائیڈ کیا، وہ پوری بین الاقوامی سطح پر آئسولیٹ ہو چکا تھا، تو مودی اس کے لیے گئے تھے۔ اور آپ کو معلوم بیت المقدس مسجد اقصی کے قریب ایک انڈیا ہاؤس ہے، 125 سال سے ویسٹرن یو پی کا ایک انصاری پریوار اس کا خیال رکھتا ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں بولا جاتا ہے کہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ وہاں پر آ کر اپنا 40 دن کا چلہ کیے تھے۔ مودی جی آپ وہاں چلے جاتے انڈیا ہاؤس میں، مگر مودی جی نے کیا کیا، اسرائیل کے ایکٹروں سے ملاقات کی، اسرائیل کے ایکٹروں سے ملاقات کی، اور پھر غازہ نہیں گئے، مغربی کنارہ چلے جاتے، ارے وہ نہیں تو نہیں، کم سے کم تم مسجد اقصی جا کر دیکھ لیتے، مگر بنیامین نیتنیاہو سے ملنا تھا۔ اور ہمارے لیے بڑی توہین کی بات ہے کہ اسرائیل کی پارلیمنٹ کو نیسٹ بولتے، وہاں پر کسی کو ایوارڈ نہیں دیا گیا، ان کے پاس کوئی ایوارڈ ہی نہیں ہے، تو وہیں کا وہیں ایک ایوارڈ بنا دیے، ہماری پارلیمنٹ کا ایوارڈ ہمارے وزیر اعظم گلے میں پنا دیے، اب انہوں خوش، میرے کو پنا دیے۔ ارے ذرا تو سوچو، یہ ایوارڈ ہے ہی نہیں، آپ کو خوش کرنے کے لیے پہنا دیے، اور آپ جیسا نکلے، میں نے بولا تھا مودی کے اسرائیل سے نکلنے کے بعد حملہ ہوگا، اب آپ حملہ کیے، اسرائیل امریکہ مل کر۔ میں کہہ رہا تھا آپ سے 2 جمعے کی میری تقریر اٹھا کے دے سن لیجئے کہ قیمتیں بڑھیں گی، ہرمز، اسٹریٹ آف ہرمز بند، ہمارا 60% تیل گیس سعودی عرب سے، عراق سے، کویت سے، قطر سے گیس، اور یہ سب اسی سے آتا ہے۔ یہ تمام سنگی لوگ کچھ نہیں ہوتا، اب پوری گیس نکل گئی نا، پوری گیس نکل گئی۔ اب میں پوچھا تھا کیوں نہیں آپ مذمت کر رہے، کسی ملک پر حملہ ہوا تھا، خامنائی شیعوں کے رہبر ہیں، ان کے لیے بڑی شخصیت ہیں، آپ نے اس ملک پر حملہ کر کے ان کو قتل کر دیا۔ آپ کل اچانک 56 انچ کو خیال آیا، ارے بابا گیس پیٹرول کا معاملہ ہے بابا، تو فوراً فون اٹھا کے ایران کے صدر سے بات کیے، نہیں غلط ہوا، حملہ نہیں ہونا تھا، اور پھر آپ بات کر لیا ان سے۔ آپ بتائیے بھارت کیوں ایسا کر رہا ہے؟ آپ مذمت کرو ایران پہ حملہ ہوا، آپ مذمت کرو جو دوحہ میں، دبئی میں، بحرین میں، کویت میں ہوا، آپ کیوں جا کر
ट्रंप और नेतन्याहू के साथ बैठ गए। क्या ये हमारी फॉरेन खारजा पॉलिसी है? हम न्यूट्रल थे 80 साल से। हमने हमेशा फलस्तीनियों की ताईद में भारत खड़ा रहा। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अफसोस की बात है कि कल वजीर आजम, जबकि कल नहीं 10 दिन पहले वजीर आजम को फोन करके कहना था कि किसी मुल्क पर हमला नहीं हो सकता है, इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है किसी मुल्क पर हमला करना। हमने पाकिस्तान पर हमला किया। लोग बोलेंगे कैसा किया? आर्टिकल 51 सेल्फ डिफेंस का इख्तियार मुझे आकिल है। पहलगाम पर पाकिस्तान ने 21 टूरिस्ट को नाम पूछकर, क्योंकि हिंदू थे, गोली मारी। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा कि मारो पाकिस्तान को, क्योंकि आर्टिकल 51 यूएन चार्टर हमको इस बात का इजाजत देता है। मगर ईरान पर ट्रंप और नेतन्याहू क्यों हमला किए? ये जालिम लोग बातचीत कर रहे थे। आज आप देख रहे हैं ये साजिश है इन लोगों की। ये तमाम मुशरिकीन की साजिश है कि अहले इस्लाम को बांट दिया जाए। ये जलते हैं हमारे अरब ममालिक की खूबसूरतियों को देखकर। ये बर्बाद करना चाहते हैं। अल्लाह इन तमाम को अक्ल सलीम अता कर दे। याद रखो, अगर गाजा खंडेर बन गया तो कहीं तुम लोग भी खंडेर ना बन जाओ। ये वो लोग हैं जिनके बारे में कुरान ने कह दिया कि कभी भी इनको राज की बातें मत बताओ। और बचाने वाला अल्लाह है। बचाने वाला ट्रंप नहीं हो सकता, बचाने वाला अल्लाह है। अल्लाह इन तमाम ममालिक में अमन को कायम कर दे। हम ये जंग को खत्म करने की बात कर रहे हैं, मगर बिन्यामिन नेतन्याहू ये तमाम मुल्कों को तबाह करना चाहता है। चाहे ईरान हो, कुवैत हो, कतर हो, दुबई हो, बहरीन हो, सऊदी अरब हो। ये जालिम ज़ायनिस्ट हैं। ये वो लोग हैं जो पूरी अरबों की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। और सुनो अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस और फलस्तीन का जिक्र आ जाए और किसी मुसलमान के दिल में हरारत पैदा ना हो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जहां पर बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा का जिक्र आए और तुम दिल से भी, तुम्हारे दिल में जज्बा ना आए, तो फिर क्या जिंदगी हमारी? वो लोग क्यों मारे जा रहे हैं? 70,000 अब शहीद हो गए 1948 से। अगर देखो आप, इतने लोग मारे गए, 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए अब तक। 15-20 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया गया। आप हद हो गई ये जालिम ज़ायनिस्ट। इतनी गंदी फौज है इसराइल की। वीडियो है एक फलस्तीनी से, उसका रेप कर रहे हैं फलस्तीनी का। एएचएन न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।